بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ پاکستان میں تیزی سے گزرتا وقت اور روس میں وکٹری ڈے کی تقریبات، ان دو موضوعات پر آج مختصر سی بات کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ کامیاب ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو مرض کی درست تشخیص کرے اور پھر علاج کرے۔ اب پاکستان ایک عرصہ سے مختلف عوارض کا شکار ہے۔ مختلف ڈاکٹرز اپنی تشخیص کے مطابق اس کے عوارض کے لیے علاج یا دوائیاں تجویز کرتے رہتے ہیں، لیکن حیرانی والی بات ہے کہ عوارض ہیں کہ جوں ان کا علاج کیا جاتا ہے وہ عوارض بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس کا صاف مطلب ہے کہ عوارض کی درست تشخیص نہیں ہو رہی، اسی لیے علاج کرنے کے باوجود جو پاکستان کو عوارض اس وقت درپے ہیں یا جن میں یہ مبتلا ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ میرے نقطہ نظر کے مطابق پاکستانی معاشرہ یا قوم کا اس وقت جو سب سے بڑا مرض ہے وہ قوم کے ہر طبقہ میں غصہ اور عدم برداشت کا رجحان ہے، اور یہ غصہ اور عدم برداشت دن بدن تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب کچھ عرصہ قبل ایک سری لنکن کا قتل، پھر چینیوں پر حملے، پارا چنار میں 6 اساتذہ کا بہیمانہ قتل، مردان میں ایک شخص کا ماروائے عدالت قتل، اور احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہوں پر پولیس کی موجودگی میں تسلسل کے ساتھ حملے اور پھر ان عبادت گاہوں کو مسمار کیا جانا، یہ صرف چند مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایسے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ اب عوامی غصہ اور عدم برداشت کا جو بیج ہے، دراصل یہ بھٹو دور میں آئینی ترمیم کے ذریعے بویا گیا، بعد میں ضیاء دور میں اس کی کونپلیں نکلیں، پھر کھاد دی گئی اور اس کو بڑھایا گیا، اور پھر آنے والے ہر حکمران نے اس پودے کی خوب دل کھول کر آبیاری کی۔ اب دفاعی افواج کی ایک لے پالک تنظیم ہے TLP، اسی طرح دیگر تشدد پسند جو مذہبی رہنما ہیں، اور پرویز الہی، رانا ثناء اللہ یا مریم نواز اور ان جیسے بہت سارے سیاستدان جو ہیں، قوم کے اس مرض یعنی غصہ اور عدم برداشت کو روزانہ ہی مزید پروان چڑھا رہے ہیں، اور بیوقوف عوام جو ہیں وہ اسلام اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے بالکل مخالف جا کر یہ جو عناصر ہیں سیاسی یا مذہبی یا یہ جو تنظیم ہے TLP، یہ اسلامی تعلیم اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مخالف جو ہے وہ تعلیم کا درس دے کر روزانہ ہی اس ملک کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ قوم کے یہ جو نام نہاد سیاسی، مذہبی، عدل اور دفاعی اکابرین ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چپ سادھ کر سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور اس سارے ظلم اور ستم کے خلاف کسی طرف سے بھی کوئی توانا آواز سننے کو نہیں ملتی۔ اب کہنے کو تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 220 ملین کی آبادی ہے اس ملک میں، شاید 1 ملین ہی ایسے لوگ یا ایسے بد کردار لوگ ہوں، لیکن اگر باقی 219 ملین اس ظلم اور ستم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے تو پھر وہ بھی قدرت کے انتقام کے نیچے آنے والے، یعنی پھر ساری قوم ہی قدرت کے انتقام کے نیچے آنے والے بن رہے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ کی ایک صفت المنتقم بھی ہے کہ وہ اپنی مظلوم اور بے گناہ مخلوق کا انتقام لینے میں شدید ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ڈھیل بھی بہت زیادہ دیتا ہے کہ شاید ظلم کرنے والے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔
لیکن اگر یہ ظلم کا سلسلہ بند نہ ہو تو پھر جو خدا تعالیٰ ہے وہ ساری قوم کو ہی اپنے انتقام کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ پاکستان میں آج جس کے پاس اختیار یا دولت کی طاقت ہے وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا خدا ہی سمجھ رہا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے تو اپنی کتاب قرآن کریم میں جو خدائی صفات بیان کر رکھی ہیں، ان دنیاوی نام نہاد خداؤں نے ان ساری صفات کو بھلا دیا ہے اور پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ واضح طور پہ بیان کر رکھا ہے، لیکن افسوس کہ یہ جن نام نہاد میں نے اکابرین کا نام لیا، ان سب نے اور ان تنظیموں نے اسوہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل بھلایا ہوا ہے اور اس کے بالکل مخالف ان کے عمل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پوری قوم کا جو خاموش ہیں 219 ملین اور 1 ملین جو بد کردار لوگ ہیں، یہ ملا کے پوری قوم بنتی ہے، اور اگر اس ساری قوم کا یہ عمل جاری رہتا ہے تو پھر یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تعالیٰ پھر اپنی جو صفت المنتقم ہے وہ اشکار کر دے، جس کی روح سے پھر جو سرکش اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، لیکن جب یہ سزا آتی ہے تو جیسے بتایا پھر یہ پوری قوم جو ہے وہ سزا کی مستحق ہوتی ہے، پھر کہیں پوری قوم جو ہے وہ اس سزا کے نیچے نہ آ جائے۔ اس کے لیے جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس طرف اگر کوئی بہتری نہیں ہوتی تو پھر کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی پوری قوم کو کوئی شدید قسم کی سزا دے دے۔ جہاں تک روس اور یوکرین کی جنگ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں مختصر سی یہ بات کرنی کہ 1945 میں دوسرے جنگ عظیم کے موقع پر 9 مئی یعنی جو آج کا دن ہے، اس روز جرمن افواج نے روس کے دباؤ پر جو جرمنی کا کیپٹل یا دارالحکومت ہے برلن، وہاں پر یورپ میں جنگ بند کرنے کے لیے ہتھیار ڈالنے کی ایک تقریب منعقد ہوئی تھی اور وہاں پہ ہتھیار ڈالنے کے جو کاغذات ہیں ان پر دستخط کیے تھے۔ روس کے جو موجودہ صدر ہیں وہ اس دن کو ہر سال بڑے فخر سے مناتے ہیں، لیکن اس سال یوکرین جنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے اور پھر چند روز قبل ماسکو میں جو صدارتی محل ہے اس پر جو ڈرون حملہ ہوا، اور اسی طرح یوکرین کی طرف سے یہ جو بار بار سپرنگ آفنسیو کا کہا جا رہا ہے اس حملے کے پیش نظر، اور اسی طرح بہت ساری دیگر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آج اس تقریب کو اس شان اور شوکت سے نہیں منایا گیا، لیکن پھر بھی 125 یونٹیں تھیں جن کے 10,000 فوجی تھے، اور یہ یونٹیں جو ہیں اپنے ہتھیاروں سمیت انہوں نے اس وکٹری ڈے کی پریڈ میں حصہ لیا۔ اسی طرح جو روسی صدر ہیں انہوں نے بیلاروس کے صدر کے ہمراہ جو ہے وہ گمنام سپاہی کے مقبرہ پر پھول بھی چڑھائے۔ بیلاروس کے علاوہ قازقستان اور ازبکستان کے جو سربراہان مملکت ہیں وہ بھی اس پریڈ یا اس وکٹری ڈے کی تقریبات میں شمولیت کے لیے ماسکو کے ریڈ اسکوائر میں موجود تھے۔ اس موقع پر روسی صدر نے تقریباً 10 منٹ کی تقریر بھی کی اور کہا کہ اس وقت جو روس ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک قسم کی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور ان کے تقریر کے جو مندرجات ہیں ان کے مطابق جو اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ اس وقت دنیا میں بہت بڑے فیصلے ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دنیا میں حق اور انصاف کی حکومت قائم ہونی ہے یا چند طاقتور ممالک نے اپنی مرضی کا نظام چلانا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یوکرین جنگ کو حتمی فیصلہ تک جاری رکھنے کا بھی عندیہ دیا۔ تاہم ایک بہرحال حیرانی والی بات جو سامنے آئی ہے کہ جرمن چانسلر نے یوکرین کو یہ تنبیہ کی ہے
کہ تم کو جو جرمن ہتھیار اور خاص کر ٹینک اور دوسرے جو ہیوی ویپنز دیے گئے ہیں، ان کو تم نے روس کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اور اس پہ جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ کافی حیران و ششدر رہ گئے ہیں۔ بہرحال جہاں ریڈ اسکوائر ماسکو میں یہ وکٹری ڈے کی تقریبات منعقد ہو رہی تھیں، تو اس کے مقابلہ پر یوکرائن کے دارالحکومت کیو میں یورپ ڈے برائے امن اس کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ اب دیکھیں کہ دونوں سائیڈیں جو ہیں یورپ اور اس کے مقابلہ پر روس، دونوں ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو جنگ ہے دنیا میں امن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر جانبدارانہ جائزہ لیں بالکل کھلے دماغ سے، تو نظر آتا ہے کہ یہ دراصل اپنی طاقت کا لوہا جو منوانے کی جنگ ہے، جو دونوں طرف سے لڑی جا رہی ہے، اور بظاہر دونوں اطراف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی ہم امن کے حصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اب جب دنیا کے نظام پر ہم ابتدائے آفرینش سے ہی غور کرتے ہیں، شروع سے آپ دیکھ لیں تو یہ جو طاقت کے حصول کے لیے جنگیں ہیں اس دنیا میں لڑی جاتی رہی ہیں، اور بڑی بڑی مارکہ آرائیاں یا مارکے مارے جاتے رہے ہیں۔ اور دراصل اب بھی ہو یہی رہا ہے کہ کس نے طاقتور اپنے آپ کو شو کر کے اس دنیا پہ حکمرانی کرنی ہے یا اس کا سکہ چلنا ہے، نام وہ چاہے اس کو جو بھی دیتے رہیں کہ جی امن کے حصول کے لیے۔ تو اب انجام اس کا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔